من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کو قرآن حکیم نے ایک حصہ جو سورہ اسراء میں بیان فرمایا ہے اس پر گفتگو کرتے ہوئے ہمارا تسلسل کچھ یہاں پہنچا تھا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان پر گفتگو کرتے ہوئے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے اس واقعہ پاک اور اس معجزہ عظیمہ کو بیان کرنے کے لیے لفظ سبحان کا استعمال فرمایا، اور اس کے بعد پھر الذی پر میں نے آپ کی خدمت میں گفتگو کی تھی۔ ائمہ تفسیر نے اپنی اپنی بصیرت، اپنی اپنی توفیق کے مطابق یہاں قلم حرکت میں دیے ہیں، اور جو نکات انہیں اللہ کی توفیق سے میسر ہوئے انہوں نے ارشاد بھی فرمائے ہیں۔ بعض وہ ائمہ تفسیر جنہیں اللہ نے یہ بھی توفیق عطا فرمائی کہ قرآن سمجھنے میں وہ حقائق نفس الامری کو بھی ساتھ جوڑتے ہیں۔ میں نے یہ لفظ بول دیا، آپ کی زبان میں یوں کہوں گا جو سائنس کو بھی ساتھ ٹچ دیتے ہیں۔ مذہب کی زبان میں نے کہا کہ حقائق نفس الامریہ کو بھی وہ ساتھ جوڑتے ہیں، تو انہوں نے بھی اس واقعہ کے بیان میں کچھ اپنی حاصل ہوئی توفیقات کا اظہار کیا۔ مثلا میں ایک بات ان کی کہنے کے بعد اپنے اگلے سفر کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ بعض ائمہ تفسیر نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تک یہ خبر ہمارے پاس پہنچ چکی ہے کہ آج کا ترقی یافتہ انسان چاند تک پہنچا ہے، اور اپنے راکٹس استعمال کر کے، خلائی شٹلز استعمال کر کے وہ جیسے تیسے بھی وہ چاند پر پہنچا، اور یہ خبر بھی ہم انسانوں نے پڑھ لی اور پا لی کہ وہ وہاں سے مٹی بھی لے کر آیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ابھی کوئی اور سیارہ مسخر ہوا یا مسخر نہ ہوا، یا پھر کیا یہ سیارے مسخر کرتے کرتے انسان کیا آسمانوں تک بھی، آسمانوں کے پار تک بھی گیا یا نہ گیا؟ ابھی تک کوشش جاری ہے لیکن کوئی اگلی خبر نہیں آ سکی۔ تو ان ائمہ تفسیر نے ارشاد فرمایا کہ پھر جو ہم نے ابھی تک سیکھا وہ تو یہی نکلا کہ مٹی سے بنا ہوا انسان اڑنے لگ گیا، اڑتے اڑتے وہ چاند پر جا پہنچا، وہاں سے وہ مٹی کے ڈھیلے بھی بطور نمونہ اٹھا کر ساتھ لے آیا، لیکن اس سے تجاوز تو نہ کر سکا۔ انہوں نے اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے اس بات کو گھمایا پھرایا اور حضور رحمت عالم کی گلی میں کھڑا کر دیا، اور کہنے لگے یہ دیکھ لیجئے، بس یہی فرق ہوتا ہے مٹی سے بنے ہوئے انسان میں اور نور سے دھلے ہوئے انسان میں۔ جو مٹی سے بنا ہوا ہوتا ہے وہ مٹی سے تجاوز کر کے اوپر کی منازل تک نہ پہنچ سکا، اور جو بنا ہی اللہ کے نور سے ہے وہ چاند بھی پیچھے چھوڑ گیا، وہ سورج بھی پیچھے چھوڑ گیا، وہ ساتوں آسمان بھی پیچھے چھوڑ گیا، وہ سدرۃ المنتہا بھی پیچھے چھوڑ گیا، اور وہ دیکھو وہ اللہ کے نور تک جا پہنچا ہوا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ کیونکہ ہمارے پاس سننے کے لیے اور سیکھنے کے لیے بہت سارا مواد ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کچھ زیادہ تبصرات ان پر کرتے ہوئے تو اپنا وقت استعمال کروں۔ مجھے آج یہاں پہنچنا ہے کہ اسریٰ پر تھوڑی سی گفتگو کی جائے۔ سبحان الذی اسریٰ، اسریٰ پر ہمیں آج تھوڑی سی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اسریٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، ہماری زبان کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔
تاکہ میں اپنی زبان کی کوئی مثال کہہ کر کے تو آپ کو سمجھا سکتا۔ ہماری زبان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ عربستان میں کیا کیا بات ہے، یہ جو چادریں ہم استعمال کرتے ہیں، میں کہوں کہ چلو ایک دم سے میرے سامنے مثال آ گئی، یہ ہم چادروں کی بکل لیتے ہیں، چادر ہی ہے نا جی، لیکن اس چادر کو اگر نیچے باندھ لیا جائے، نیچے بھی تو چادریں دیہاتوں میں باندھی جاتی ہیں، تو اس چادر کو اگر نیچے باندھ لیا جائے تو میں کہتا ہوں اس کا نام ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی چادر کو پکڑ کر کے اگر اوپر ڈال لیا جائے تو جیسے بکل لگاتے ہیں اس کا نام ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اتنے فرقوں پر عربی زبان کے اندر تو لفظ بدل جاتے ہیں۔ مثلا نیچے استعمال کیا جائے تو اسے ریدا کہہ دیا جاتا ہے، ازار کہہ دیا جاتا ہے، اور اگر اوپر استعمال کر لیا جائے تو اسے پھر ریدا کہہ دیا جاتا ہے۔ ایک چادر ہی تو تھی، وہی نیچے گئی تو نام بدل گیا، وہی چادر اوپر استعمال ہوئی تو نام بدل گیا۔ آپ یہ بات میں نے کیوں آپ سے کہی ہے کہ عربی زبان کے اندر لفظ کا جو اساسی معنی ہوتا ہے اسے بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ چاند ہی کو دیکھ لیجئے، ہمارے ہاں تو یہ چاند ہی ہے نا جی، آج چاند چڑھ گیا جی، اچھا 10 دن کے بعد بھی کیا ہے جی، چاند نظر آیا کہ نہیں آیا جی، 15 دن کے بعد بھی ہم اسے چاند ہی کہتے ہیں، وہ ڈوب جائے تو ہم پھر بھی اسے چاند کہتے ہیں۔ لیکن عربی زبان کے اندر کبھی اسے ہلال کہا جاتا ہے، کبھی اسے بدر منیر کہا جاتا ہے، یعنی مختلف نام ہیں، اس کی حالتیں بدل جائیں تو ان کے نام بدل جاتے ہیں۔ کبھی اسے قمر کے ساتھ تعبیر کر دیا جاتا ہے، کبھی بدر کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، کبھی اسے ہلال کے ساتھ تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ تو میں کیا بتانا چاہتا ہوں، یہ ایک اور مثال میں نے آپ کی خدمت میں لائی، صرف یہ عنوان کھولنے کے لیے کہ عربی کے لفظوں میں بڑے حقائق پوشیدہ ہوتے ہیں۔ یہ گزشتہ سے پیوستہ سبق میں بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ویسے لفظ کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ہمارے مذہب میں وہی لفظ جب استعمال ہونے لگ جائے تو اس کا معنی ذرا تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو آئیے میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ اسرا کا معنی کیا ہے؟ اسرا کا معنی بنیادی طور پر کیا ہے؟ ہمارے ہاں ذرا نظام ہے کہ فجر کی نماز جب ہو جائے تو نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگ کچھ سیر کے لیے، کچھ واکنگ کے لیے سبزہ زاروں کا رخ کر لیتے ہیں۔ گجر خان میں تو سبزہ زار ہے ہی نہیں ہے، یہاں تو سڑکوں ہی کا رخ ہوتا ہے۔ میں نے جس کو بھی دیکھا وہ گھومتے پھرتے چلتے، وہ سڑک کے اس کنارے سے جا رہا ہے، اس کنارے سے آ رہا ہے۔ تو عصر کی نماز کے بعد بھی میں عرض کروں کہ حدیث شریف میں سیر کرنے کا نظام رسول اللہ علیہ السلام نے قائم فرمایا۔ عصر کی نماز کے بعد خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام سیر کیا کرتے تھے، اور عام طور پر حضرت علی المرتضیٰ آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ تبھی تو اس واقعہ کی گواہی حضرت علی ہی نے عطا فرمائی ہے کہ میں جب عصر کے بعد حضور رحمت عالم کے ساتھ سیر کے لیے اس راستے پر نکلتا ہے نا، تو راستے میں جو ڈھیلا بھی ہوتا، جو مٹی کا پتھر بھی ہوتا، تو وہ سارے کے سارے جب حضور کو دیکھتے تو کہا کرتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس واقعہ کی گواہی اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ ہی ارشاد فرماتے ہیں۔ میں ابھی تک بھی پہنچا نہیں ہوں، آئیے، فجر کے وقت بھی سیر کرنے کا نظام ہے، عصر کے بعد بھی سیر کرنے کا نظام ہے۔ ہاں اگر خود کی جائے تو یا پھر عصر کے بعد ہے یا پھر فجر کے بعد ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص رات کے وقت میں سیر کرے، چلے، گھومے پھرے، تو اس سیر کو پھر کہا جاتا ہے اسرا، اسرا یسری اسراءً۔ رات کے وقت کسی شخص کا بیداری کی حالت میں چلنا، گھومنا پھرنا، اس معنی کے لیے لفظ اسراء استعمال ہوتا ہے۔ رب کائنات نے جو ارشاد فرمایا، دھیان دیجئے گا، ایک خاص نقطے کے لیے میں آپ کو یہ اتنا گھما پھرا رہا تھا۔ فرمایا سبحان الذی اسرا، آج کی رات بھائی ہوا یہ ہے کہ وہ پاک ذات ہے جس نے خود ایک جاگتے بندے کو سیر کرائی، ایک بیدار بندے کو سیر کرائی، جو جاگ رہا تھا، بیدار تھا۔ یہ یہاں کیا بات تھی جو میں چاہتا تھا کہ رکوں، کیوں میں نے اتنا زور لگایا؟ ایک بیدار بندہ جو سیر کرے تو اس کے سیر کرنے کو عربی زبان میں اسراء کہا جاتا ہے۔ اصل میں متوجہ ہونا چاہتا تھا ان تمام احباب کرم کی طرف کہ جن کی تحقیق آگے کیوں نہیں بڑھ رہی، وہ کیوں تسلیم نہیں کر رہے، کیوں انکار پر تلے ہوئے ہیں کہ یہ جو حضور اس سفر پر گئے تھے یہ کوئی جاگتے بدن سے تھوڑا گئے تھے، یہ تو میرے بھائی وہ خواب کی حالت میں گئے تھے، یہ خواب کا واقعہ ہے، حقیقت جسمانی کا واقعہ نہیں ہے۔ میں انہیں دعوت دوں گا کہ
اے کاش کہ وہ عربی حوالہ جات کے ساتھ، اے کاش کہ وہ مفسرین کے بیانات کے ساتھ لفظ اسرا ہی میں غور کر لیتے تو انہیں سمجھ آ جاتی کہ یہ اسرا کا معنی خواب میں سیر کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسرا کا معنی جاگتے بدن کے ساتھ سیر کرنا ہوتا ہے۔ اور میں کہوں گا اس آیت کے اندر آپ اگر غور کریں تو اور بھی اشارہ فوراً اس کے بعد پڑا ہوا ہے، فوراً اس کا اشارہ اس کے بعد پڑا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بعبدہ، اس نے سیر کرائی ہے، اور سیر کرائی ہے عبد کو۔ اور عبد کسے کہتے ہیں؟ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں روح اور جسم کے مجموعے کا نام عبد ہوتا ہے۔ ہم سارے عبد ہیں، ہم سارے عبد ہیں، عباد اللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ تو عبد کا اطلاق روح اور جسم کے مجموعے پر ہوتا ہے۔ اسی لیے لفظ عبد نے بھی ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ خواب کا معاملہ نہیں تھا۔ وہ جو جانے والی ہستی تھیں وہ صرف خواب کی بات نہیں، ان کی روح بھی چل رہی تھی، ان کا جسم پاک بھی ساتھ چل رہا تھا۔ اور میں تیسری بات عرض کرنا چاہوں گا، خواب کے معاملات ذرا ان کے انداز ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ خوابیں سننے سنانے اور ماننے کی کہانیاں اور قانون ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ مجھے خود یاد ہے ایک دن میں نے صبح ایک صاحب کو نماز کے لیے اٹھایا تو وہ اٹھتے ہی محبت والے غصے میں مجھ سے کہنے لگے، او مولانا صاحب آپ نے اٹھا دیا مجھے، میں ابھی عمرہ کر رہا تھا، آپ نے مجھے اٹھا دیا، آپ نے میرا عمرہ خراب کر دیا۔ میں بھی گیا کہ یہ بھائی تو بستر پر لیٹا ہوا ہے، یہ عمرہ تو کیوں کر رہا تھا؟ آپ بھی سمجھ گئے کہ اس کا معنی کیا تھا۔ میں تو خواب میں مکہ شریف پہنچا ہوا تھا، عمرے کے لیے طواف ہو رہے تھے، تو آپ نے مجھے بیدار کر دیا، میرا سفر آپ نے خراب کر دیا۔ جب انہوں نے کہا نا کہ عمرہ کر رہا تھا، میں نے کہا اٹھنا نماز پڑھ، ادھر بھی اجر ہے اللہ کا، تو نماز پڑھ، وہ عمرہ چھوڑ۔ لیکن میں نے یہ نہ کہا جھوٹ بول رہا ہے تو عمرے کے لیے کہاں پہنچ گیا، تو بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ میں نے انکار نہ کیا، کیونکہ خوابوں کا انکار نہیں کیا جاتا ہے۔ خوابوں میں تو کوئی بندہ نہ جانے کہاں سے ہو کر کے تو واپس آ جایا کرتا ہے۔ خواب کی انہونی بات بھی تسلیم کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوا کرتی ہے۔ کیا آپ کئی بار خوابوں میں بڑی دور سے ہو کر نہیں آ گئے ہو؟ کیا آپ نے خوابوں میں کئی بار کچھ ایسا نہیں دیکھا ہے جو ویسے ہوتا نظر نہیں آتا ہے؟ تو میاں خواب کی حقیقت کچھ ایسی ہوتی ہے جسے بھی کہا جائے وہ انکار نہیں کرتا ہے، اور حقیقت کا معاملہ کچھ یہ ہوتا ہے کہ اگر کہا جائے اور سنایا جائے اور بات سمجھ میں نہ آئے نا تو کہنے والے انکار کر دیا کرتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ آپ 10 منٹ کے لیے سوئے اور آپ نے کہا لو جی میں تو 10 منٹوں میں لاہور چکر لگا کر آ گیا ہوں۔ ہو جاتا ہے ایسے، خواب میں بندہ کراچی پہنچ جاتا ہے، لاہور پہنچ جاتا ہے، اٹھ کر آپ کہتے ہو لو جی میں تو امی جی سے مل کر آیا ہوں، لاہور گیا تھا، 10 منٹ کے اندر فارغ ہو کر آ گیا، کوئی بھی انکار نہیں کرے گا۔ لیکن اب ہم سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کر کہہ دے لو جی میں تو گزشتہ 5 منٹوں کے اندر کراچی سے ہو کر آ گیا ہوں، یا میں تو لاہور سے ہو کر آ گیا ہوں، ہم سارے کیا گئے ہیں؟ کوڑ مار رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ابھی ہمارے سامنے بیٹھا ہوا تو یہ کراچی کیا ہی کب ہے، اور فراڈیاں نہ کیا کرو۔ اس طرح کے جملے ہم فوراً کسنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آئیے میں ایک اشارہ اسی عنوان کو مؤکد کرنے کے لیے کرنا چاہ رہا تھا۔ رسول پاک علیہ السلام نے جب فرمایا نا کہ بھائی آج صبح جب حضور اٹھے تو فرمایا کہ رات کو ایسے ہوا تھا، بیت المقدس گیا تھا، آسمانوں کے چکر میں نے لگائے تھے، کئی بار آسمانوں سے بھی اوپر کئی بار گیا، بھئی 9 بار تو نمازوں ہی کے لیے، ایک بار نہیں، یہ سنا جاتا ہے کہ ایک بار، بھئی 9 بار تو حضور وہ نمازیں کم کروانے کے لیے 45 نمازیں کم ہوئی تو میں اللہ کے ہاں اللہ کی شان کے ساتھ تشریف لے کر چلا گیا۔ تو جب یہ صبح بات ہوئی تو مکہ میں انکار، ادھر انکار، بس میں یہیں سے اپنی بات کو پکا کرنا چاہوں گا میرے بھائی، اگر معاملہ یہ خواب کا ہوتا تو خوابوں پر انکار نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ مکہ والوں کا انکار بتا رہا ہے کہ مکہ کے کافر بھی سمجھتے یہ تھے کہ جو بات ہو رہی ہے نا یہ خواب کی بات نہیں ہو رہی، یہ حقیقت کی بات ہو رہی ہے، تبھی تو وہ انکار نہیں کر رہے تھے، تبھی تو وہ اس بات کو وہ انکار کر رہے تھے، تبھی تو وہ جھٹلا رہے تھے، حالانکہ خوابوں کی بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ 3 باتیں میں نے ابھی تک کہیں کہ اسرا کا معنی ہے بیداری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اچھا ایک اور بات بھی ائمہ تفسیر نے ارشاد فرمائی ہے، خوابوں حضرت ابو بکر کو جو صدیق اکبر کہا جانے لگ گیا اس کی ایک وجہ یہی تو بیان ہوئی ہے کہ جب آپ پھیری لگا کر شام سے آ رہے تھے تو کافروں نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ایسا ہو سکتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا جو ابو بکر ہے نا آج کے بعد یہ صدیق اکبر ہے، یعنی اس نے میری تصدیق کی ہے تو ہم نے اس کو مقام صدیقیت عطا فرما دیا ہے۔ میرے بھائی یاد رکھنا کہ خوابوں میں کسی کو سچا کہنے سے کوئی فضیلت نہیں ملا کرتی، کوئی مقام نہیں ملا
کرتا. یہ فضیلت اسی بات پر ملا کرتی ہے کہ عقل تسلیم نہ کرے لیکن ایمان کہے کہ اگر محمد فرما رہے ہیں تو سچی فرما رہے ہیں. تو یہ ان کو مقام فضیلت کا مل جانا, انہیں مقام صدیقیت پر فائز کر دیا جانا, بطور انعام ملنا, اور یہ مقام انہیں بطور انعام ملنا, یہ بھی اسی راستے میں بڑھنے والا ایک قدم ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حالت بیداری میں یہ معاملہ کیا تھا اور یہ معجزہ واقعہ ہوا تھا. یہ کوئی خواب کہانی نہیں تھی. ارشاد گرامی ہوا سبحان الذی اسری بعبدہ. اب عبدہ پر تو میں آج شاید سفر کرتے ہوئے پہنچ نہ سکوں. وہ رسول اللہ علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے لمبا سفر کم ٹائم میں طے کر لیا. بھئی ہمیں لمبا سفر کرنے کے لیے ٹائم چاہیے, ہم نے وہ لمبی کہانی سیکھنی ہے تو وقت ہمیں یقیناً درکار ہے. اب اس پر جو بحث ائمہ تفسیر نے اس وقت جو میں آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں وہ بحث یہ ہے کہ کیا وجہ ہوئی کہ رسول پاک علیہ السلام کو جب یہ معجزہ عطا کیا جانا تھا, ایک بار پہلے بھی میں نے چند جملوں میں کہا, پہلے جتنے بھی معجزے ہیں کوئی نہ کوئی صحابی وہاں موجود ہوتا تھا, کوئی نہ کوئی دیکھنے والا موجود ہوتا تھا, کوئی نہ کوئی کافر موجود ہوتا تھا. وہ جتنے معجزے, یہ کھارے کنوؤں کا میٹھا ہو جانا اور پھیکے کنوؤں کا میٹھا ہو جانا, یا پھر یہ چاند سورج کا ٹوٹ جانا, یا پھر یہ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا وغیرہ وغیرہ, یا پھر یہ ہرنوں کا کلام کرنا, یا پھر یہ جانوروں کا باتیں کرنا رسول اللہ سے, یا پھر یہ پتھروں کا سلام پیش کرنا, تو کوئی نہ کوئی صحابی, کوئی نہ کوئی شخص وہاں موجود ہوا کرتا تھا. لیکن یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو کوئی صحابی بھی ساتھ نہیں تھا, کوئی کافر بھی مشاہدہ نہیں کر رہا تھا. اللہ رب العالمین نے وقت رات کا منتخب فرمایا. اس پر ائمہ تفسیر نے بحث اٹھائی ہے کہ کیوں آخر یہ معجزہ اتنی بڑی کرامت اور شان اور عزت اور عظمت ہے حضور کی, تو اللہ تعالیٰ اسے دن کے وقت میں ظاہر فرماتا ہے نا, تاکہ زمانہ دیکھتا اور کافر بھی دیکھتے کہ رسول اللہ جا رہے ہیں, اور ان کی رفتار کا حال پھر جب یہ ملاحظہ کرتے تو سمجھتے یہ بندے کی رفتار نہیں ہو سکتی, اللہ کے نبی ہی کی رفتار ہو سکتی ہے. ایسا کیوں نہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس معجزہ کو دن کے وقت میں ظاہر نہ فرمایا, بلکہ اس کے ظاہر کرنے کے لیے رات کا وقت منتخب کیا گیا. میں کہوں گا کہ سب سے پیاری وجہ, سب سے مضبوط وجہ, جس کے بعد میں باقی 11 وجوہات بیان نہ بھی کروں, ائمہ تفسیر نے 12 وجوہات لکھی, میں کہوں گا سب سے مضبوط جس کو سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے, میں سب سے پہلے وہی آپ کی خدمت میں کہنا چاہوں گا کہ رسول اللہ علیہ السلام کو رات کے وقت میں خفیہ چھپا کر اللہ رب العالمین نے لوگوں کی نظروں سے بچا کر یہ معجزہ عطا فرمایا. بھائی آئیے ہم سورہ بقرہ کے پہلے الفاظ پڑھنا چاہیں گے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. بس آگے نہیں جانا. الذین یؤمنون بالغیب. ایمان اور تقوی اس شے کا نام ہے کہ حضور فرمائیں کہ رب ہے غائب دیکھا نہیں ہے, لیکن یہ سارے مان جائیں کہ رب ہے. ایمان اس شے کا نام ہے, ایمان کامل اس شے کا نام ہے. حضور فرمائیں جنت ہے, دیکھی نہیں ہے انہوں نے, غائب ہے نظروں سے, لیکن یہ مان جائیں کہ سونے محبوب آپ فرماتی ہیں تو ہے. حضور فرمائیں کہ دوزخ ہے, انہوں نے دیکھا نہیں ہے, غائب ہے نظروں سے, لیکن یہ مان جائیں کہ ہاں جی دوزخ ہے. حضور فرمائیں کہ ایک پل صراط بھی ہے, وہ بال سے باریک ہے, تلوار سے تیز ہے, اتنا بڑا ہے, اتنا اونچا ہے, تو انہوں نے دیکھا نہیں ہے, لیکن ان کے اندر سے آواز آئے کہ مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں تو ہے. یہ جو نہ دیکھی ہوئی چیزوں کو مان لینا, ان پر ایمان لے آنا, یہ ایمان کامل کی نشانی ہوتی ہے. کافر لوگ یہی تو شور ڈالا کرتے تھے کہ ایسا رب ہے جو نظر نہیں آتا. رب تو وہ ہے جو نظر آتا ہے. وہ سامنے پڑے ہوئے بتوں کو رب تصور کرتے, وہ نظر آتے ہیں. جو نظر نہ آئے ان کی دلیل یہ تھی کہ وہ رب ہی نہیں ہو سکتا. رب کائنات کئی بار انہوں نے کہا نہیں ہے کہ جہرتن ہمارا رب ہمارے سامنے کیوں نہیں آ جاتا تاکہ ہم دیکھیں تو کہیں یہ ہے ہمارا رب. قرآن حکیم کا بیان. تو میرے بھائی جو بات میں کہنے والا تھا, غیب کو ماننا, غیب پر ایمان لانا, اندیکھی شے کو مان لینا, یہی تو اصل میں رسالت کی تصدیق ہے. یہی تو رسول اللہ کی زبان کو سچا جاننا ہے. اب تمام معجزات جتنے بھی واقعہ ہوئے, کوئی نہ کوئی دیکھنے والا تھا, وہ دیکھ کر ماننا تو میں کہوں گا کہ بڑا آسان ہوتا ہے. اگرچہ کافروں کی قسمت پھوٹی, وہ پھر بھی دیکھ کر بھی اس کو جادو ہی کہتے رہے اور حضور کو جادوگر ہی کہتے رہے, لیکن اہل سعادت تو مانتے رہے نا. پھر بھی دیکھ کر ماننا ہوتا آسان ہے, اگرچہ ذرا تعجب ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا, انگلیاں مبارک پانی ان میں سے ٹپکنے لگ جائے. دیکھ کر جان تو لیا نا کہ انگلیوں سے پانی نکلا, اگرچہ تعجب ہے یہ کیسے ہوا. اسی کا نام تو معجزہ ہے. بھئی عاجز کر دینے والا,
معجزہ عجز سے بنا، جس کو دیکھا جائے تو انسانی عقل عاجز آ جائے، یہ کیسے ہو گیا؟ انسان سمجھے یہ نہیں ہو سکتا، اسی لیے تو حضور کی ایسی شانوں کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو باقی سارے معجزے تو دیکھے تھے، اب رب کائنات نے چاہا کہ ایک ایسا معجزہ بھی ہونا چاہیے جو ان سب سے بڑا ہونا چاہیے، لیکن وہ سارے کا سارا غائبانہ ہونا چاہیے۔ اب ترازو رکھا جائے گا، اب چلے گا نا پتہ کہ مصطفیٰ جان رحمت کی تصدیق کون کرتا ہے اور تکذیب کون کر دیتا ہے۔ اس لیے رب کائنات نے رات کا وقت منتخب فرمایا، اور پھر وہ بھی رات کا بڑا قلیل ترین وقت، تاکہ شک شبے اور بڑھ جائیں اور امتحان اور کڑا ہو جائے۔ بھائی اگر ساری رات حضور غائب رہتے مکہ سے تو کوئی تو بیدار ہوتا، کوئی تو اٹھتا، جہاں حضور لیٹے تھے کوئی تو انہیں آگے پیچھے دیکھتا، کہاں ہے رسول اللہ، کہاں ہے رسول اللہ؟ کوئی تو بات ذہن میں آتی کہ آج ادھر نہیں تھے، بات کہیں تو آگے بڑھتی، ذہن کہیں تو مارچ کرتا، لیکن نہیں، ایک رات کو اور پھر لیلن قلیل ترین حصے میں بات کا ماننا اور مشکل ہو گیا۔ تو رب کائنات نے کہا ہاں تمہارے لیے یہ مشکل ہے نا، جس نے کروایا ہے اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہ رات کے وقت میں یہ وجہ ٹھہری ایک، تاکہ ایمان بالغیب ہو جائے۔ اور اگر آپ میں سے سارے ایسے ہیں تو میں کہوں گا ایک بار ہم کہیں گے مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں حضور کی ہر شان ماننے کی توفیق اور سعادت عطا فرما دی ہے، ایمان بالغیب کی تو نے ہمیں توفیق اور سعادت میسر فرما دی ہے کہ ہم ماننے والوں میں ٹھہرے، انکار کرنے والوں میں نہ ٹھہرے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ آئیے میں دوسری وجہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ رات کے وقت کے بارے میں ایک رائے یہ بھی قائم کی گئی کہ رات کو شرافت زیادہ حاصل ہے، ایک دن کا وقت ایک رات کا وقت، رات کے وقت کو شرافت زیادہ حاصل ہے۔ مثلا میں قرآن حکیم سے اگر یہ آواز اٹھاؤں تو میں یوں کہنے لگا ہوں، راتوں کی دنیا میں ایک رات کو رب کائنات نے فرمایا ہے یہ 1000 مہینے سے بھی افضل ہے، ذہن فوراً پہنچ گیا۔ لیکن دنوں میں ہے کوئی دن ایسا کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہو یا قرآن نے فرمایا ہو یہ ایک دن ہے، لیکن یہ ایک دن 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے کوئی ایسا دن؟ آپ کا ذہن فوراً جان گیا ہاں جی رات کے لیے کچھ مزید فضیلت ہے، کچھ مزید شرافت ہے۔ میں اسی ایک بات کے ساتھ 2-3 باتیں یوں اور جوڑ دوں گا کہ وہ 4 باتیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ بھائی یہ دیکھیے ہمارے مذہب میں، ہمارے اسلام میں یہ جو جنتری ہے اور ڈائری تیار ہوتی ہے، اس میں ڈیٹ کا بدلنا، تاریخ کا بدلنا، یہ سورج غروب ہونے کے فوراً بعد جب رات شروع ہوتی ہے نا تو ہمارا مہینہ بدل جاتا ہے، ہماری تاریخ بدل جاتی ہے اسلام کے حوالے سے۔ ویسے تو ہمارا نظام جو مروج ہے وہ تو دن کے طلوع ہونے پر ہے، لیکن میں اسلامائزیشن کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رات دن سے پہلے ہوا کرتی ہے اور دن رات کے بعد ہوا کرتا ہے۔ اس کو اگر قرآن میں پڑھنا چاہو تو ارشاد گرامی ہوا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، یہ دن اور رات، لیکن پہلے رات کا حوالہ دیا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ، ہم نے رات کو اور دن کو نشانی بنا دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس اللہ نے رات بھی مسخر کر دی تمہارے لیے اور دن بھی مسخر کر دیا تمہارے لیے۔ تو محسوس ہوا کہ رات چونکہ اصل ہے وقت میں، چند دن پہلے کی بات ہے، آپ کو ذہن میں اگر ہے تو جمعرات کا درس قرآن تھا، میں نے کہا تھا میرے پاس دلیل میں کوئی حوالہ نہیں ہے، البتہ مفسر کا حوالہ ہے کہ ایک ہے دن اور ایک ہے رات، دن کو دوزخ کے ساتھ نسبت ہے اور رات کو جنت کے ساتھ نسبت ہے، اور پھر دن کے دوزخ کے ساتھ نسبت ہونے پر میں نے حوالہ آپ کی خدمت میں حدیث کا پیش کیا تھا، مثلا وہ حدیث پاک جس میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ظہر کی نماز کو گرمیوں میں ذرا ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ النَّارِ أَوْ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ یہ دن کی جو شدت والی گرمی ہے یہ دوزخ کا وہ بھاپ ہوتا ہے جو کہ وہ تپنے پر وہ نکلتا ہے، تو یہ وہ ہوتا ہے۔ تو ظہر کی نماز کو ذرا ٹھنڈا کرو ٹھنڈا کرو ٹھنڈا کرو اور دیر سے تاکہ یہ دوزخ کا بھاپ جو ہے نا یہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہو جائے، پھر نماز کو ادا کیا جائے۔ تو چونکہ رات کا وقت اصل ہے، رات کے وقت کو جنت کے ساتھ نسبت ہے، یہ دوسری وجہ یا تیسری وجہ، اور ساتھ ہی میں نے کہا کہ چوتھی وجہ ہے جو کہ ائمہ تفسیر نے بیان فرمائی ہے۔ اور دیگر بھی انبیاء کرام ہیں جن کے ساتھ کچھ مخفی معاملات تھے، رب کائنات نے ان کے لیے بھی رات ہی کو منتخب فرمایا ہے۔ میں اس کی مثال آپ کے سامنے لانا چاہوں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ
علیہ الصلاۃ والسلام نمرود کی قوم کے سامنے تھے، دعوت چل رہی تھی، ادھر سے انکار ہو رہا تھا، وہ کوئی ان میں سے سورج کی پرستش کرتا تھا، کوئی ان میں سے چاند کی پرستش کرتا تھا۔ تو یہ دیکھیں رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام پر جب وہ عنوان کھولا، واضح فرمایا، تو جو الفاظ تھے وہ الفاظ ذرا غور کیجئے، ارشاد گرامی ہوا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ یہ الفاظ قرآن حکیم نے 7ویں سپارے میں نقل فرمائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ ستارے کو دیکھا، قوم کا ایک حصہ اور گروہ ایسا تھا جو کہتے تھے یہ راتوں کو چمکنے والے ستارے ہمارے رب ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب رات کو ستارہ دیکھا نا تو بطور سوال کہا ہذا ربی، اسے میں اپنا رب کہوں؟ وقت گزرا، آخر ستارے کو بھی تو ڈوب جانا تھا، غائب ہو جانا تھا۔ جب وہ ستارہ ڈوب گیا، فلما افل، جب وہ ڈوب گیا نا تو ابراہیم کہنے لگے کہ جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوا کرتا ہے، اور جو غائب ہو جائے وہ خدا نہیں ہوا کرتا ہے، نظر آئے پھر غائب ہو جائے، میاں خدا کی شان ہی کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ لیکن آپ محسوس کیجئے فلما جن علیہ اللیل، معاملہ یہ بھی رات کا ہوا۔ اچھا میں آپ کو اور سفر آگے بڑھا دوں قرآن حکیم کا، تو آپ یہ مثال دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ تشریف لا رہے تھے، سردی کا موسم تھا، ٹھٹھر رہے تھے وجود، اور ایسے میں طلب تھی کہ آگ میسر ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ رات کے وقت دیکھا دور کہ آگ جیسے جل رہی ہے، آپ نے زوجہ کو روکا اور فرمانے لگے رکنا، میں ذرا وہ آگ دیکھ رہا ہوں تو آگ لے کر آتا ہوں۔ آپ نے سمجھا آگ ہے، جب قریب پہنچے تو آواز آئی ان انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طوی۔ موسیٰ پیغمبر یہ آگ نہیں ہے، یہ ہم رب بول رہے ہیں، یہ ہمارا نور ہے، آپ اس وقت وادی مقدس میں ہیں، وادی طویٰ میں ہیں، ذرا ایسا کریں جوتے اتار کر ہمارے دربار میں تشریف لے آئیے۔ تو یہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام ہوا، اللہ نے انہیں اپنے دربار میں بلایا، تو پھر آپ نے دیکھا کہ معاملہ یہ بھی رات کا تھا۔ الغرض ائمہ تفسیر نے ارشاد فرمایا کہ رات کے وقت کو بڑی فضیلتیں حاصل ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہو تو کیا یہ مثال آپ نہیں جانتے ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم ناز اور جسم نور جب اس دنیا میں طلوع اجلال فرما رہا تھا تو رات کا بالکل آخری حصہ تھا اور صبح کا بالکل پہلا حصہ تھا، تو یہ وہ تڑکے کا وقت تھا جب رسول اللہ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف فرما ہو رہے تھے۔ اور بھی ائمہ تفسیر اس پر بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد گرامی ہوا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ اب شاید میں اگلا عنوان شروع کروں تو پھر میں نبھا نہ سکوں، وقت کے 2.5 منٹ صرف ہمارے پاس ہیں، تو میں چاہوں گا وہ میں اسی عنوان پر ہی پھر کھپا کر کے اگلے عنوان کو مستقل وقت دینے کے لیے میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہو جاؤں۔ ایک یہ بات بھی کہی گئی کہ ہر رات کے بعد دن تو ہے لیکن ہر دن کے بعد رات نہیں ہے۔ بھائی جس مفسر کے ذہن میں اللہ نے جو بات اتاری، ہر رات کے بعد دن تو ہے لیکن ہر دن کے بعد رات نہیں ہے، تو اس کی مثال دیکھیے، جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر اس کے بعد رات نہیں ہے۔ قیامت کا دن بس دن ہی ہے اور بس دن ہی ہے، بلکہ اس کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام نے جو کہانی ارشاد فرمائی وہ بھی غیب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ سورج نکلے گا لیکن آج مشرق سے نہیں مغرب سے، جب قیامت کا دن ہوگا تو آج مشرق سے نہیں آج مغرب سے نکلے گا، اور پھر فرمایا کہ جب نصف النہار پر پہنچے گا تو پھر آج ادھر ہی واپس چلا جائے گا، لیکن رات نہیں ہوگی۔ رات ہونے سے پہلے میاں وہ حساب و کتاب سمٹ کر دوزخ اور جنت کے عنوان شروع ہو جائیں گے۔ تو ہر رات کے بعد دن ہے اور ہر دن کے بعد رات نہیں ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ائمہ تفسیر نے ارشاد فرمائی ہے، اور وہ حدیث یاد کیجئے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب عین نصف رات ہو جاتی ہے، خاص نصف رات، آدھی ادھر، تو حدیث کے الفاظ میں نے بتائے تھے آپ کو، وہ جب میں دعا کا عنوان آپ کے سامنے لا رہا تھا تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے نا کہ بالکل نصف رات جب ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں پر ایک خاص تجلی فرماتا ہے۔ نصف رات بالکل عین، تو اللہ رب العالمین بندوں پر ایک خاص تجلی فرماتا ہے۔
تو اے بندو اس وقت میں ہاتھ اٹھایا کرو جب اللہ تجلی فرما رہا ہوتا ہے، بندوں کا سوال رد نہیں فرماتا ہے۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اگر مجھے اب میری ایک ایسی حدیث کی طرف توجہ چلی گئی، شاید مجھے چند سیکنڈ اوپر جانا پڑ جائے، میں خطبہ مختصر کرتے ہوئے جماعت 1:15 کی قائم کروں گا۔ یہ جو حضرت دہیہ کلبی ہیں، یہ میرا دھیان کدھر چلا گیا، جو حضرت دہیہ کلبی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ حضرت جبریل امین جب انسانی شکل میں آتے تو ان کی تصویر میں اور ان کی شکل میں آتے تھے۔ اس پر میں نے حدیث شریف پڑھی، اپنے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سے میں نے یہ حدیث شریف پڑھی۔ یہ حضرت دہیہ کلبی ہی کی صورت میں کیوں آتے تھے رسول اللہ علیہ حضرت جبریل؟ کیا وجہ ہوئی؟ وہ آج دن کو ہوا کچھ ایسا کہ رسول اللہ کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا۔ دہیہ سامنے تھے، حضور نے کہا دہیہ یار تو سونا بڑا لگ رہا ہے۔ آپ نے کہا دہیہ یار تو بڑا سونا لگ رہا ہے۔ بس اس دن کا معاملہ، بس وقت ہوتا ہے نا، کوئی وقت ہوتا ہے، تو کہا دہیہ تو سونا بڑا لگتا ہے۔ حالانکہ اور بھی صحابہ تھے جو بڑے خوبصورت تھے، لیکن دہیہ کو آج حضور نے جب یہ کہا نا تو رب العالمین کو آج توجہ خاص تھی، تو جبریل سے کہا جبریل آج جا لیکن دہیہ ہی کی شکل میں جانا۔ رسول اللہ علیہ السلام کو اچھے لگتے ہیں یہ صحابی۔ اچھا، جو رسول اللہ کی چاہت ہوئی تو میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے جبریل کا حلیہ آج تبدیل کر کے جانے کا حکم ارشاد کر دیا۔ مثال اور سن لیجئے، چاہت ہوئی کہ مولا قبلہ اور ہونا چاہیے، بیت المقدس نہیں، دھیان چلا گیا، پہلے حدیث تھی اب تو قرآن ہو گیا نا، اب یہ دوسری مثال قرآن کی ہے۔ دھیان ہوا کہ آج قبلہ بدلنا چاہیے کوئی اور، رب کائنات نے کہا جدھر دل ہے منہ کر لیجئے۔ اچھا، یہ دوسری مثال۔ اب سمجھیے، رسول اللہ علیہ السلام اصل میں بات یہ تھی کہ رات کو سفر کرنے پر بڑے خوش ہوتے تھے۔ میں اس پر حدیث کے الفاظ پیش کرتا ہوں۔ حضور رحمت عالم رات کو سفر کرنے پر بڑے خوش ہوا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ رات کو سفر کیا کرو، رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے اور سفر جلدی طے ہو جاتا ہے۔ بھئی اگلی کہانی میں نہیں جانتا کیسے لپیٹ دی جاتی ہے، جتنا میرے آقا حضور نے فرمایا میں تو اتنا ہی بولوں گا نا، لیکن فرمایا ہے میرے حضور نے کہ رات کے وقت زمین لپیٹ دی جاتی ہے اور سفر جلدی سمٹ جاتا ہے۔ البتہ یہ بات توجہ میں ہے کہ رات کے وقت کا سفر جلدی سمٹ جاتا ہے۔ میں کہوں گا کوئی اور دلیل ہو یا نہ ہو، سفر معراج تو فٹافٹ سمٹ گیا تھا نا، کوئی اور دلیل ہو یا نہ ہو، یہ تو سفر آپ کے سامنے ہے نا کہ سفر معراج سمٹ گیا تھا۔ اچھا، میں نے کہا حضور کی چاہت پر اللہ تعالیٰ فیصلے فرما دیا کرتا تھا۔ دہیہ پیارے لگے تو جبریل ان کی تصویر میں قبلے کو من چاہے کہ بدلنا، حکم آ جائے جدھر دل ہے منہ کر لیجئے۔ اب ادھر سفر کا معاملہ کچھ ایسا ہی تھا۔ میں کہوں گا یہ سب سے پیاری وجہ ہے، میں تفسیر نے بیان کی، یہ سب سے پیاری وجہ لگی مجھے اب میری توجہ ہوئی کہ رسول اللہ چاہتے تھے کہ سفر رات کو شروع کیا جائے۔ رب کائنات کا محبوب ہم بھی آپ کو رات ہی کو بلائیں گے نا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، صدق اللہ العظیم۔